اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم ان رسولک صادق المصدق صلواتک علیہ وآلہ قال انک قلت ما ترددت فی شیء انا فاعلہ کترددی فی قبض روح عبدی المومن یکرہ الموت اکرہ مساعتہ اللہم فصل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج والعافیت ونصر ولا تسونی فی نفسی ولا فی احد من احبتی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید وهو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن سیئات ویعلم ما تفعلون۔ حمد و ثنا، تصنیف و توصیف اس باری تعالیٰ پروردگار عالم خالق حقیقی و مالک حقیقی کے لیے کہ جس نے اس بندہ حقیر کو ہدایتاً طور و نصیحتاً طور و عبرتاً طور کچھ چیزیں امت محمدیہ تک ارسال فرمانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو جس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس موضوع پر ہم لب کشائی کر رہے ہیں کچھ دنوں سے، اس موضوع کو توبہ کا عنوان دیا ہے اور اس موضوع کو توبہ کہا جاتا ہے۔ تو آج بھی ہم اس توبہ موضوع کے ذیل میں کچھ چیزیں لے کر آئے ہیں آپ مومنین کے لیے، مسلمین و مسلمات کے لیے، شیعان علی و محبان علی کے لیے، تاکہ ان چیزوں کو پرکھیں اور ان چیزوں کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی آخرت کو سرخرو فرمائیں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ تو پروردگار عالم اپنے معتبر معزز کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے جو توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ کن کی توبہ؟ یقیناً توبہ وہی کریں گے کہ جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس شعور ہے، جن کے پاس دانشوری ہے، جو باشعور ہے، باعقل ہے، دانشور و دانشمند ہیں، وہی توبہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ توبہ کا حکم کن لوگوں کو دیا ہے، کن سے منسلک رکھا ہے، کن سے توبہ کو متمسک رکھا ہے؟ یقیناً یہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جن لوگوں پر اللہ کی طرف سے شریعت نافذ ہو چکی ہے، جن لوگوں پر اللہ کی طرف سے شریعت کے حدود کی پاسداری، شریعت کے قوانین کی پاسداری نافذ ہو چکی ہے، تو یقیناً توبہ انسان کو ججتی ہے، توبہ اولاد آدم کو ججتی ہے، توبہ امت محمدیہ کو ججتی ہے، توبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکاروں کو زیب دیتی ہے کہ یہ جو محبان علی ہیں، یہ جو پیروان علی ہیں، یہ جو شیعان علی ہیں، جو علی ابن ابی طالب کی محبت کے شیدائی دعوے دار ہیں، ان کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال پر خدا کی بارگاہ میں پلٹ آئیں۔ خدا نے سورہ شورى میں آیہ نمبر 25 ارشاد خداوندی ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے جو توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ کن کی توبہ کو؟ ان عبادہ، جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے
بندے ہیں جن کو اللہ نے خلق کیا ہے، جن کو اللہ نے تخلیق بخشی ہے، ان کی توبہ کو پروردگار عالم مستجاب، قبول، منجا فرماتا ہے۔ تو اب شرط یہ ہے کہ کس وقت اور کہاں توبہ قبول ہوتی ہے۔ شاید پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، تو توبہ تو خدا قبول فرماتا ہے، توبہ کے لیے دروازے تو خدا نے کھلے رکھے ہیں، توبہ کو تو پروردگار عالم مستجاب فرماتا ہے۔ تو اس توبہ کی قبولیت کے لیے، توبہ کی مستجابی کے لیے، توبہ سے منسلک ہونے و متمسک ہونے کے لیے ہمیں اللہ کے دروازے کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ یقیناً خدا نے اپنے مقدس کتاب میں تو یہ اعلان کر دیا، فرما دیا کہ میں اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہوں۔ تو اب سوال یہ کہ آیا ہم بھی توبہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ خدا نے تو کہہ دیا کہ میں اپنے بندوں کی توبہ کو مستجاب فرماتا ہوں۔ جب خدا اپنے بندوں کی توبہ کو مستجاب فرماتا ہے، جب خدا اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی طرف پلٹ کر تائب ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا کی طرف آ کر اپنے کیے ہوئے اعمال پر شرمسار و پشیمان ہونے کا ثبوت دیں، اور اپنے کیے ہوئے اعمال پر گڑ گڑائیں، اللہ سے طلب و معافی طلب کریں، اور خداوند متعال سے اپنے سے بد اعمال کی وجہ سے خدا سے مغفرت مانگیں۔ تو خداوند متعال اگلے حصے میں ارشاد فرما رہا ہے، ایک تو میں اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہوں، دوسری بات جو خدا نے فرمائی وَيَعْفُو عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اور میں اپنے بندوں کے گناہوں کو محو فرماتا ہوں، درگزر فرماتا ہوں۔ تو برادران عزیز، گناہ کب معاف ہوتے ہیں، گناہ کب محو ہوتے ہیں، گناہ کو کب مٹایا جاتا ہے، گناہ کو کب دفتر سجین سے مسمار کیا جاتا ہے؟ گناہ تب مٹتے ہیں، گناہ تب ختم ہوتے ہیں، گناہ تب محو ہوتے ہیں جب ہم توبہ کے راستے کو اپناتے ہیں، جب ہم توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم جب تائب ہوتے ہیں، جب اللہ کی طرف آتے ہیں، تو پھر جا کر پروردگار عالم ہماری معصیت کو، جو ہم نے خدا کی نافرمانی کی ہے، خدا کے قوانین کی ناپاسداری کی ہے، پھر جا کر پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بھی درگزر فرماتا ہے اور ہمارے توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تیسری بات جو خدا نے آخری آیہ کریمہ کے حصے میں فرمائی، یعلم وما تفعلون، اور جو آپ کرتے ہیں میں خدا ان کو جانتا ہوں۔ جو اعمال آپ سر انجام دیتے ہیں، ان اعمال کا مجھ خدا کو علم ہے۔ تو یقیناً ہم بدی کریں تبھی خدا جانتا ہے، ہم نیکی کریں تبھی خدا جانتا ہے، ہم گناہوں پر پشیمان ہوں یا نہ ہوں تبھی خدا جانتا ہے۔ تو خدا ہر چیز کا پروردگار عالم ہمارے جو ہم دھرتی پر اعمال سر انجام دیتے ہیں، خواہ وہ الہی اعمال ہو یا ابلیسی اعمال ہو، خواہ وہ اعمال ہمیں خدا کی طرف لے کر جائیں یا ہمیں وہ اعمال ابلیس کی طرف لے کر جائیں، جنت کی طرف لے کر جائیں یا جہنم کی طرف لے کر جائیں، تو خدا ہمارے ہر اعمال سے واقف ہے، یعنی ہر ہمارے عمل کا جو گواہ ہے وہ خود خداوند متعال ہے۔ ہمارے اعمال کا گواہ شاہد کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ تو جن اعمال کا گواہ خود خدا ہو تو وہ اعمال زیادہ ثبوت دہ ہوتے ہیں اور زیادہ ثبوت دار ہوتے ہیں۔ اگر اعمال بہتر کیے ہیں، اگر اعمال افضل کیے ہیں، اگر اعمال خیر انجام دیے ہیں، تو خدا ان کا گواہ ہے۔ جب خدا گواہ ہے تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہمارے بہتر اعمال کا گواہ خدا ہے تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے شر اعمال انجام دیے ہیں، بد اعمال انجام دیے ہیں اور ان اعمالوں کا گواہ خدا ہے، تو یقیناً ہم ناکام ہیں، یقیناً ہم رسوائی سے، ذلت سے دو چار ہوں گے، شرمساری و پشیمانی سے دو چار ہوں گے، کیونکہ اس لیے کہ اس اعمال کا جو گواہ ہے وہ خود خداوند متعال ہے، پروردگار عالم ہے۔ دوسری بات جو میں آپ مومنین کے اذہان تک گوش گزار فرمانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نہ گناہ کو کم تصور کریں، نہ نیکی کو کم تصور کریں۔
ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی جو قلت ہے، سب سے بڑی جو رسوائی ہے، سب سے بڑی جو نااہلی و کمزوری ہے و ناتوائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ تصور نہیں کرتے اور نہ نیکی کو نیکی تصور کرتے ہیں۔ گناہ آتا ہے، سامنے گناہ آتا ہے تو ہم اس کو کر گزرتے ہیں، اگر نیکی آ جاتی ہے تو اس کو ہم چھوڑ کر گزر جاتے ہیں۔ گناہ کو زیادہ فالو کرتے ہیں، گناہ سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، گناہ سے زیادہ منسلک و متمسک رہتے ہیں، اور جو الہی کام ہوتے ہیں ان کو نظر انداز اگنور کر دیتے ہیں۔ تو گناہ کو کم سمجھنا چاہیے، نہ معصیت الہی کو کم سمجھنا چاہیے، اور نہ اطاعت الہی و فرما برداری الہی کو کم تصور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھوٹے گناہ کو ایک معمولی گناہ تصور کرتے ہیں، چھوٹے گناہ کو بھی ایک ناکارہ گناہ سمجھتے ہیں کہ اس پر خداوند متعالی میں کوئی سزا نہیں دے گا۔ تو اگر تاریخ کتب کو اٹھایا جائے تو بعض مقامات پر آپ کو ملے گا کہ کچھ لوگوں کو خدا نے عذاب سے اس وجہ سے دوچار کیا کہ وہ لوگ گناہوں کو گناہ تصور نہیں کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں پر جا کر اپنی زندگی کو تباہ کرتے تھے، اپنے نام اعمال کو تباہ کرتے تھے، اور چھوٹے گناہوں کو ایسے سمجھتے تھے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی معصیت الہی نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹے گناہ کیا بنتے ہیں؟ اگر آپ ایک صندوق میں آپ ایک برتن لیتے ہیں، ایک صندوق لیتے ہیں، اگر اس میں آپ روزانہ 10 روپیہ بھی الگ کر کے اس میں ڈالتے جائیں تو کچھ ماہ کے بعد، کچھ سالوں کے بعد وہ 10 روپے جمع ہوتے ہوتے ہزاروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح 5 روپیہ بھی اگر جمع کیا جائے وہ بھی 10 میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان پر شرمسار نہیں ہوتے، پشیمان نہیں ہوتے، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ان 10 روپیوں کی طرح ہمارے دفتر سجین، نام اعمال کے دفتر سجین کو سیاہ کر دیتے ہیں، ناکارہ کر دیتے ہیں، اور وہ ہمارے نام اعمال کا جو دفتر سجین ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی خطاؤں سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھر جاتا ہے۔ تو اس کو، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کس طرح ختم کریں، کس طرح مسمار بنائیں، کس طرح ناکام بنائیں؟ تو ان چھوٹے گناہوں کو چھوٹی نیکیوں سے ختم کریں یا بڑی نیکیوں سے ختم کریں۔ چھوٹے گناہ چھوٹی یا بڑی نیکیوں سے ختم ہو جاتے ہیں، جس طرح قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو گناہ، یا کہ اور مثال میں دے دوں، دیکھیں کہ اگر کسی شاور سے پانی کا ایک قطرہ نیچے گر رہا ہے اور آپ اس کے نیچے ایک برتن رکھ لیں، تو جتنے بھی قطرے اس برتن میں گریں گے وہ قطرے جمع ہوتے ہوتے برتن کو بھر دیں گے۔ ان قطروں کی وجہ سے وہ پانی کا وہ برتن جو ہم نے خالی رکھا تھا وہ پر ہو جائے گا، بھر جائے گا۔ جب برتن چھوٹے چھوٹے قطروں سے پر ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، تو اسی طرح ہمارا نام اعمال بھی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے پر ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے دل پر زنگ لگ جاتی ہے، پھر ہمارے دل پر سیاہ نقطہ نمودار ہو جاتا ہے، پھر ہم ناقابل ہدایت رہتے ہیں، ناقابل معافی رہتے ہیں۔ تو نیکی جو چھوٹی نیکی ہے، مثال کے طور پر کسی کو پانی پلانا، ایک گلاس پانی کا پلانا، ایک گلاس اگر آپ پانی کا کسی کو پلاتے ہیں تو اس وجہ سے خدا آپ بڑے گناہوں کو ختم کر سکتا ہے۔ آپ نے جو بڑے بڑے گناہ سر انجام دیے ہیں ان کو خدا یقیناً مسمار کر سکتا ہے۔ یا کسی گلی سے آپ گزر رہے ہیں، آپ تو ان کو اعمال کو کم تصور کرتے ہیں یا ان کو کم نیکیوں کا درجہ دیتے ہیں، لیکن اگر کسی راستے سے آپ گزر رہے ہیں اور اس راستے پر کچرا پڑا ہوا ہے، کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ اس راستے کو صفا کرتے ہیں، کچرا اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتے ہیں، اس نیت سے کوئی بندہ یہاں سے اگر گزرے تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی ٹھیس نہ پہنچے، تو یہ نیت اللہ کو بہت پسند، یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے۔
اس وجہ سے بھی خدا آپ کے بڑے بڑے گناہوں کو قطع کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، نام اعمال سے مٹا سکتا ہے۔ اس کے واقعہ تاریخ میں موجود ہیں۔ تو برادران عزیز، نہ ہمیں نیکی کو کم تصور کرنا چاہیے، نہ گناہ کو کم تصور کرنا چاہیے۔ نیکی نیکی ہے، گناہ گناہ ہے۔ مثلا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ چھوٹے گناہ کر رہے ہیں، اگر آپ چھوٹے گناہ کر رہے ہیں اور کم گناہ کر رہے ہیں، اگر ایک چھوٹے گناہ پر بھی اللہ قبر میں ایک چھوٹا بچھو بھیج دے تو کیا نہیں کر سکتا؟ کتنا نقصان دہ ہوگا، کتنا اذیت دہ ہوگا وہ بچھو جو پروردگار عالم نے عذاب کی صورت میں بھیجا ہے۔ کتنا انسان کو تکلیف دے گا، انسان کے لیے رسوائی ذلت کا سبب بنے گا۔ تو جب ہم چھوٹے گناہوں سے بچیں گے تو یقیناً بڑے گناہوں سے گریز کر سکتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ سو خدا سے دعا مانگتے ہیں پروردگار عالم تمام امت محمدیہ کو بڑے اور چھوٹے گناہوں سے محفوظ رکھے اور توبہ، تائب و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔